کہ ایک مجمع کے اندر جب سادہ لوگ انسان بیٹھے ہو نا، سادہ سادہ بندے جنہیں دین کا کوئی پتہ نہ ہو، وہاں تقریر کرنا آسان ہوتا ہے۔ جنہیں کچھ پتہ نہ ہو وہاں تقریر کرنا آسان ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے انہوں نے ہوتا ہی کوئی نہیں جی، ہوتا بھی تو وہ تو نہیں نہ ہوتا جڑا ایسی سنانا ہے۔ تو جہاں مجمع ہو علماء کا، وہاں بندہ اپنی زبان کو بڑے احتیاط کے ساتھ کھولتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ بھی غلط ہوا تو گرفت ہو جائے گی، ایک لفظ بھی بولیے غلط ہوا تو گرفت ہو جائے۔ جس طرح مسئلہ فدق کے اندر، باغ فدق کا معاملہ، اس کے اندر جس طرح علماء نے جس طرح جاہلانہ لٹریچر پیش کیا اپنی اور سوچ پیش کی، عجیب انداز سے علماء کی مجلس کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنا سمجھ سے باہر تھا۔ اور اللہ بھلا کرے اور سلامت رکھے بھکی شریف کے آستانے کو اور حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو اور پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی کو، کہ آپ نے جس طرح اس پرفتن دور کے اندر اس فتنے کا خاتمہ کیا اور نگرانی کی اور سربراہی کی، اور امت کے ایمان کو سنبھالنے کے لیے آپ نے جس طرح تگ و دو کی اور مسلسل کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آل رسول کا کیا مقام ہے اور اصحاب رسول کا کیا مقام ہے۔ اللہ ان کا بھلا کرے۔ چونکہ فتوے ان پر ڈھیر لگ رہے ہیں، فتوے ان پر ڈھیر لگ رہے ہیں، لوگ لگاتے ہیں فتوے ان سادات پر، سیدوں پر، بکی شریف والے یہ ہو گئے وہ ہو گئے، لیکن الحمدللہ جس سے اللہ نے عزت دینی ہو اس سے کوئی ذلت دے نہیں سکتا، اور جسے اللہ نے ذلت دینی ہو اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ آپ نے علماء کی مجلس کے اندر بیٹھ کر اپنے الفاظ کو، اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے، اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہیے، یہ قانون ہے۔ اس نے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، اس نے پھر دوسرا سوال کیا، امام تقی نے پھر جواب دیا، پھر سوال کیا، امام تقی نے پھر جواب دی۔ جب آپ جواب دیتے جاتے تو جب علماء ان کا جواب سنتے تو ساتھ کہتے صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ سوال کے جواب پر وہ کیا کہتی، آپ نے سچ فرمایا، اور ساتھ کہتے احسنتا، کہ بہت خوب جواب دیا آپ نے۔ یہ ساتھ ساتھ وہ ان کی داد بھی دیتے جاتے، اور اس بات پر تعجب بھی کرتے کہ بچے کی عمر 9 سال ہے اور جواب فقہ کے دے رہا ہے، اور ایسے جواب دے رہا ہے جنہیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور نہ ہمارے وہم و گمان بھی ایسے جواب آ رہے تھے۔ کیوں نہ ہوتے کہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں اور رسول پاک کی اولاد کے اندر سے ہیں۔ اب جب آپ نے سوال کر لیے تو امام تقی نے اس بندے کی طرف، قاضی کی طرف دیکھا۔ اب قاضی نے کہا کہ اب آپ مجھ سے کچھ پوچھیں۔ اشتاق صاحب سوال جب اس کے مکمل ہو گئے تو پھر اس نے کیا کہا قاضی نے کہ اب آپ مجھ سے پوچھیں، اب آپ مجھ سے پوچھیں، کوئی سوال کریں۔ اب ان کا سوال کیا تھا وہ سنانے سے پہلے ایک فقہی مسئلہ ہے وہ سماعت فرمائیں۔ وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں آج کے بعد تو میرے لیے میری ماں یا میری بہن کی طرح، یعنی تو میری ماں کی طرح ہے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اسے کہتے ہیں زہار۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ زہار۔ کہ نہ، اور اس کا درجہ کیا ہے کہ یہ طلاق بھی نہیں ہوتی، لیکن عورت کے پاس جانا بھی حرام ہو جاتا، طلاق بھی نہیں ہوئی اور پاس بھی نہیں جا سکتا، یہ اس طرح کا معاملہ۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے 2 مہینے روزے رکھنے پڑتے ہیں مسلسل۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک غلام جو ہے وہ آزاد کروا دے۔ یہ 3 اس کی صورتیں ہیں، زہار اسے کہتے ہیں۔ یہ بات میں نے مسئلہ اس لیے پہلے سنا دی تاکہ اب سوال کے اندر یہ لفظ آنا تھا تو پھر کوئی سوچتا نہ، پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب اب یہ ہے۔ اب آپ نے سوال بڑے غور سے سننا امام کا، تاکہ آپ جب یہ لفظ آئے گا آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ اس وقت 9 سال کی عمر میں آپ نے قاضی یحییٰ سے جو سوال کیا وہ سوال کیا تھا اور سوال کی نوعیت کیا تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے قاضی صاحب بتائیں اس بندے کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ نے سوال کرنے کے لیے اس سے بات کی
اور کہا مسند کدھر ہے؟ مامون رشید کے ساتھ بیٹھے اور قاضی سامنے کھڑا، کہا کہ بتائیں اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس شخص نے صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھا، اس وقت وہ عورت اس بندے کے لیے حرام تھی۔ کیا حرام تھی؟ فجر سے پہلے اس نے کسی عورت کو دیکھا، وہ عورت اس کے لیے اس وقت حرام تھی، اور فجر کے بعد اس نے جب اسے دیکھا اس وقت وہ اس کے لیے حلال تھی۔ پہلے حرام تھی، بولیے بعد میں حلال ہو گئی۔ کہا جب سورج طلوع ہوا وہ اس پر حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت پھر وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی، پھر عصر کے وقت وہ دوبارہ اس پر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت دوبارہ اس پر وہ حرام ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عشاء کے وقت وہی عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، آدھی رات کو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، پھر اور صبح فجر کے وقت وہ عورت پھر اس کے لیے حلال ہو گئی۔ بتا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا کہ یہ ایسا ایک ہی رات میں اتنی بار حرام ہوئی اور اتنی بار حلال ہوئی، معاملہ کیا تھا اور کیسے ہو سکتا؟ اس بندے نے جواب میں کہا لا ادری، قاضی نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا یا امام، کہ ایسا سوال کہ جسے سوچا بھی نہیں جا سکتا اس کا جواب کو کیسے دے سکتا؟ آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت ایسی ہے، وہ عورت تھی لونڈی، جب اس شخص نے اسے دیکھا وہ کسی کی لونڈی تھی، وہ اس پر حرام تھی، فجر کے بعد اس نے اسے خرید لیا، وہ اس پر حلال ہو گئی۔ پہلے حرام تھی، جب خرید لیا پھر حلال ہو گئی، فجر کے بعد وہ اس پر حلال ہو گئی، ظہر کے بعد اس نے اسے آزاد کر دیا، جب آزاد کر دیا وہ اس پر حرام ہو گئی، عصر کے بعد اس نے اسے نکاح کر لیا، وہ اس کے لیے پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس کے ساتھ زہار کر لیا، اسے زہار کی، یعنی کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح، اور عشاء کے وقت اس نے اس زہار کا کفارہ ادا کر دیا، وہ اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہا آدھی رات کو اس عورت کو اس نے طلاق رجعی دے دی، اور صبح اس نے اس سے رجوع کر لیا، وہ عورت اس کے جب طلاق دے دی آدھی رات کو اس کے لیے حرام ہو گئی، اور جب اس کو صبح اٹھ کے رجوع کیا تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ جب یہ آپ نے اس کو بات سنائی تو قاضی یحییٰ کی زبان پر ایک جملہ تھا، اس نے کہا کہ واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زبان تقی کی ہل رہی ہے، پیچھے مصطفیٰ کا علم بول رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسا سوال اور ایسا جواب 9 سال کی عمر میں، یہ اہل بیت اطہار کا علم تھا۔ یہ کون سا علم تھا؟ جسے علم لدنی کہتے ہیں، بولیے علم لدنی کہتے ہیں۔ اور اس بات کو سن کر مامون الرشید جو بادشاہ حاکم وقت تھا، بیٹھے بیٹھے آپ کی علمی مہارت دیکھی تو اپنی بیٹی کا نکاح امام محمد تقی سے کر دیا، اور آپ اسے لے کر پھر مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ یہ امام محمد تقی کا وہ علم تھا جو آپ کو سینہ بسینہ، بولیے سینہ بسینہ ملا۔ اب آپ خود سوچیں، جسے سینہ بسینہ اتنا علم مل جائے، سینہ بسینہ جسے علم ملے، اس کے علم کی شان یہ ہے تو جسے حضور نے اپنی لعاب دان گٹی چسا کے دیا ہو، اس علی المرتضیٰ کے علم کا اندازہ کون کر سکتا؟ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت امام محمد تقی جس طرح امام نقی علیہ السلام کی اولاد جو ہے نا، وہ لکھتی ہے اپنے ساتھ نقوی، جن کی اولاد ہے ان کی نسبت سے کیا لکھتی ہے؟ نقوی لکھتی ہے۔ تو امام تقی کی اولاد تقوی نہیں لکھتی، بلکہ ان کے دادا جان کی نسبت امام علی رضا کی نسبت سے رضوی لکھتی ہے۔ میری بات واضح ہو رہی ہے اب؟ اس طرح یہ آگے شجرہ پھر چلتا رہا۔ اچھا، الغرض بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو علم ملا تو باب مدینۃ العلم سے، سبحان اللہ کہہ دیں سارے، علم ملا تو باب مدینۃ العلم سے، حکمت ملی تو باب مدینۃ الحکمت سے، جنہیں تقویٰ ملا تو مولا علی سے ملا، علم ملا تو مولا علی سے ملا، جنہیں قناعت ملی تو مولا علی سے ملی، جنہیں رضاعت ملی تو مولا علی سے ملی۔
اب آپ حضرات کو یہ بات سن کر ان کی صرف علمی صورتحال نہیں آپ تک پہنچا رہا، مکمل ایک زندگی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس قدر علم تھا آپ کے پاس کہ آپ کے علم کو دیکھ کر حاکم وقت نے اپنی بیٹی کا نکاح امام محمد تقی سے کیا تھا، اور آپ جسے لے کر مدینہ شریف تشریف لے آئے، اور راستے کے اندر آپ نے ایک جگہ پر قیام فرمایا۔ آپ کی ایک بات بڑی لطف اندوز ہے، ایمان افروز ہے، سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ آپ نے ایک جگہ پر قیام فرمایا اور وہاں پر ایک بیری کا درخت تھا، اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ یہ سوکھا ہوا ہے؟ کہا جی سوکھا ہوا ہے۔ پھل نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا پانی لاؤ، ہم اس درخت کے نیچے بیٹھ کے وضو کریں گے۔ رسول پاک کی اولاد کا ذکر ہے، مسکرا کے سنے سبحان اللہ کیا کہ اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کے میں وضو کروں۔ آپ نے اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کے وضو کیا۔ ابھی وضو کر کے آپ نے چہرہ اوپر کیا، وہ جو سوکھا ہوا تنا تھا وہ سرسبز و شاداب ہو چکا، اور صرف سبز نہیں ہو گیا، اس پر پھل بھی لگ چکا۔ جب پھل لگ گیا کسی نے کھا کے دیکھا، اس میں گٹلی نہیں تھی۔ اس نے کہا حضور اس میں گٹلی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ گٹلی والا نہیں، یہ ہمارے وضو کی برکت سے بنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد تقی، یہ وہی دور تھا جب خلیفہ عبد الملک کا ایک گورنر تھا ایک شہر کا، اور اس نے ایک بندے کو پکڑا اور قید خانے میں ڈال دیا، قید کر دیا، جیل میں ڈال دیا۔ کیوں ڈالا کہ جی اس نے الزام کیا تھا کہ اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو چونکہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو آتے ہی رہتے ہیں، جس طرح یہ میرے پاس کس نے رکھا ہے مجھے نہیں علم، یہ رکھا ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے جامعہ مسجد صدیقیہ کے اندر، اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے 26 مئی 1908 کے اندر یہ وہ تاریخی دن تھا کہ جب گستاخ رسول کافر ملعون مرزا قادیانی کون ہے بھلا مرزا قادیانی؟ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا میں بھی نبی ہوں۔ وہ حیضے کی وجہ سے، اسے آخر میں حیضہ ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ بیماری کے اندر لیٹرین کے اندر جا کر، کدھر ہے؟ لیٹرین کے اندر جا کے حالت پہ پخانہ کرتے ہوئے مرا۔ یہ اس کا ذکر، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور مرا کدھر؟ لیٹرین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی اوقات بتاتا ہے کہ خاکی ہے خاکی ہی رہے، وہ نور نبوت کا اختتام ہو چکا ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا آج کیا